اپنے پاک کلام کے اندر کیا فرمایا؟ فرمایا فاستقم کما امرت ومن تاب معک، بس آپ ڈٹے رہے اس راستے پر جس کا حکم دیا گیا آپ کو۔ ومن تاب معک، اور وہ جو آپ کے ساتھ ہے، جنہوں نے توبہ کی ہے، آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ اسی راستے پر صراط مستقیم پر ڈٹے رہے۔ وَلَا تَطْغَوْا، اور حد سے تجاوز نہ کریں، سرکشی نہ کریں، بغاوت نہ کریں، غلو کے اندر نہ جائیں۔ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عمل کو دیکھنے والا ہے۔ کوئی اچھا کر رہا ہے، برا کر رہا ہے، اللہ کی ذات اس کو دیکھنے والی ہے۔ تو آئیے آپ کے سامنے جو موضوع عنوان میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان گمراہی کی طرف کیسے جاتا ہے، گمراہی کے کون سے اسباب ہیں جن کو اپنانے کی وجہ سے انسان گمراہی کے راستے کی طرف جاتا ہے۔ اور گمراہی کا سب سے پہلا سبب جو ہے وہ کیا ہے؟ غلو کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والغلو، اے میرے صحابہ غلو سے بچو۔ غلو جو ہے یہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس غلو کی وجہ سے پہلی امتیں جو ہیں وہ گمراہی کی طرف گئی اور پھر وہ تباہی اور بربادی کے اندر چلی گئی۔ کیوں؟ انہوں نے انبیاء کی شان کے اندر جب غلو کیا تو وہ لوگ جو ہے گمراہی کی پٹڑی پر چلتے ہیں۔ کیوں؟ جب ان کا عقیدہ اور ایمان ذہن یہ بن گیا وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، عزیر جو ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے، اور اسی طرح دوسروں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ جب وہ غلو کے اندر گئے تو انہوں نے گمراہی کے راستے اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، فرمایا کہ لعنت ہو اللہ کی کن پر؟ یہود و نصارہ پر، جنہوں نے اپنے انبیاء قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، ان کی قبروں پر عرس، میلے، منتیں، حاجتوں کے لیے جانا شروع کر دیا۔ فرمایا اللہ کی لعنت ہے۔ نیک لوگوں کی قبر بنا لینا، صالحین کی قبر بنا لینا اور پھر اس سے جو ہے اپنی مشکل کشائی کروانا۔ آؤ یہود و نصارہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج نہیں، 1 سال پہلے نہیں بلکہ 1400 سال قبل فرمایا کہ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ۔ یہود و نصارہ پر لعنت پڑی تو کس وجہ سے پڑی؟ انبیاء کی قبر کو پوجنے کی وجہ سے، سجدہ گاہ بنانے کی وجہ سے۔ میں سوال کرتا ہوں، آج کا مسلمان ہو، امت محمدیہ سے جڑا ہو، کلمہ توحید کو پڑھنے والا ہو، پھر قبر کی ڈیری کے اوپر جا کر کے اپنے آپ کو سجدہ ریز کر دے، کیا یہ اللہ کی لعنت کا مستحق نہیں؟
وہ انبیاء کی قبروں کو پوجنے والے تھے، اللہ نے تب بھی لعنت کر دی۔ تم لوگ تو ایک گنہگار، ایک شخص کی، ایک ایسی میت کی جو نہ نبی ہے نہ ولی ہے، نہ اس کے اندر کوئی بلی بلی صفات ہے، اس کی قبر کو جو ہے پوج رہے ہو، سجدہ کر رہے ہو، کیا تمہارے اوپر اللہ کی لعنت نہیں؟ تم اتنے معزز ہو کہ یہود و نصارہ انبیاء کی قبروں کو پوجے، اللہ لعنت بھیج دے۔ تم کسی فقیر کی قبر کو پوجا، اللہ تب بھی رحمتیں برسائے نہیں۔ سمجھو میری بات کو، وہ کوئی بھی ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر ایمان رکھنے والا ہو، کلمہ توحید پڑھنے والا ہو، اگر قبر کو پوجنے والا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ وہ لوگ دین کے اندر غلط کرنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے، اور آج امت محمدیہ کی تباہ و بربادی کی طرف، گمراہی کی طرف اس وجہ سے جا رہی ہے۔ کسی نے نبی کو نور مان لیا، کسی نے نبی کو حاجت روا مان لیا، کسی نے یہ کہا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کرم تو میرے رب کا ہے، اور جس کے بارے میں تو کلمات کہہ رہا ہے وہ تو احد و بدر کے اندر، وہ تو خندق کے میدان کے اندر خود بھی رب سے مانگنے والا، اپنے ساتھی اور صحابہ کو بھی رب کی طرف کیا ہے رجوع کروانے والا، مانگو تو اپنے رب سے مانگو۔ وہ عقیدوں کی اصلاح کرنے والا، اور تو اس کے ساتھ جوڑ کر کے عقیدوں کی بربادی کرنے والا۔ اس لیے غلط جو ہے یہ گمراہی کا سب سے پہلا سبب ہے۔ جب انسان کے اندر غلط آ جاتا ہے کسی چیز کے بارے میں، پھر وہ انسان ہدایت کے راستے سے ہٹ جاتا ہے، پھر وہ انسان گمراہی کے راستے پہ چل جاتا ہے۔ یہ غلط جو ہے، اس غلط کی وجہ سے آج ہم قبر پہ پڑی ہوئی مردہ لاش کو اپنے لیے حاجت روا مانتے ہیں۔ جو مردہ لاش مرنے کے بعد غسل کی محتاج ہے، کفن کی محتاج ہے، جنازے کی محتاج ہے، قبر میں دفن ہونے کی محتاج ہے، قبر پر جو ہے تختی سلیب رکھ کر اس پر مٹی ڈالنے کی جو ہے محتاج ہے، وہ قبر کے اندر جانے کے بعد چند دنوں کے بعد وہ لوگوں کی حاجت روا بن جاتی ہے۔ یہ کیسا دماغ ہے، یہ کیسی ہماری ذہانت ہے کہ جس کی میت سامنے پڑی ہوئی بیکار اور لاچار ہے، وہی میت قبر پہ جانے کے بعد حاجت روا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ حاجت روا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، بگڑی بنانے والا بھی ہے، اولادیں دینے والا بھی ہے، پھر لوگوں سے جو ہے خیرات، لوگوں سے بکرے، لوگوں سے جو ہے لنگر کے پیسے کس لیے مانگتا ہے؟ یہ اس کا اوقات ہے۔ اور میرے بھائیوں، اپنے آپ کو غلوب سے بچاؤ، دین کے معاملات کے اندر غلوب نہ کرو۔ جب غلوب کرو گے تو پھر جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ یہود و نصارہ نے غلوب کیا، دین اسلام سے خارج ہو گئے۔ آج اگر تم لوگ غلوب کرو گے دائرہ اسلام سے تم بھی خارج ہو جاؤ گے۔ یہ پہلا سبب۔ آئیے دوسرا سبب جو ہے وہ بدعات، خرافات کا ہے، جو ہمارے اندر آج عام ہے، جن کو ہم روک نہیں سکتے۔ بدعات، خرافات، رسومات، یہ سب جو ہے گمراہی کا سبب ہے، لیکن آج
اس کے اندر کلمہ پڑھنے والا جو ہے ملوث ہے۔ پر بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، کل تک میں دوسرے جماعت کے، دوسرے گروہ کے لوگوں کو، دوسرے طبقات کے لوگوں کو دیکھتا تھا بدعت کے اندر، خرافات کے اندر، رسومات کے اندر۔ آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میری جماعت کے لوگ بھی وہی کام کرتے ہیں۔ اور جن بدعات کو، رسومات کو صحابہ کرام نے ختم کرنے کے لیے اپنی جانیں دی ہیں، اور جن بدعات کو، رسومات کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے اپنی جانیں دی ہیں، خود بہایا ہے، انہی بدعات کو آج ہم سپورٹ کرنے والے ہیں۔ آج دیکھیے، کلمہ پڑھا نبی علیہ السلام کا، لیکن عمل کون سے کر رہے ہیں؟ جو شریعت محمدیہ کے نہیں، جو شریعت حنفیہ کے ہیں۔ اگر شریعت محمدیہ کے ہوتے تو ہم لوگ گمراہ نہ ہوتے، ہم لوگ بدعت اور رسومات کے پجاری نہ ہوتے۔ ہم نے صرف اور صرف کلمہ جو ہے اپنے آپ کو مسلمان بنانے اور دکھانے کے لیے پڑھا ہے، وگرنہ نبی علیہ السلام کی سنت سے ہمیں کوئی محبت نہیں ہے۔ رجب کا مہینہ کھولو، بدعت نظر آتی ہے، رجب کے کنڈے ہمیں نظر آتے ہیں، اور 27 رجب کی عبادت کی جو ہے راتیں ہمیں نظر آتی ہے۔ جھوٹے واقعات سنا کر کے لوگوں کو اس بات پر لگایا گیا کہ 27 رجب کا بڑا مقام ہے۔ اور بدبختوں، لوگوں کا قوم کا پیسہ نہ لوٹو، ان کی دنیا کی زندگی کو تباہ و برباد نہ کرو، اور آخرت کی زندگی کو تباہ و برباد نہ کرو۔ رجب ختم ہو گیا، اب شعبان شروع ہو گیا۔ اس شعبان کے اندر ایک اور بدعت آتی ہے، 15 شعبان کے دن۔ کیا تھی؟ 15 شعبان کی رات کو جاگو، عبادت کرو، 40 سال کا گناہ معاف کرو۔ اللہ، بڑا آسان ہے۔ ساری زندگی پھر انسان پورا سال گناہ کرے، برائی کرے، بے حیائی کرے، جتنا کچھ کر سکتا ہے کرے، 15 شعبان کی رات کو جاگے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اپنے سارے 40 سال کے گناہوں کی معافی کرو۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، ابو بکر جو نبی کے ساتھ غار میں بھی دن رات بسر کرنے والا، نبوت کا بوجھ کندھوں میں اٹھانے والا، نبی کے ساتھ پیدل چلنے والا، میلوں سفر کرنے والا، اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ابو بکر ایک رات 15 شعبان کی رات کو جاگ لے، تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور نہ میرے نبی نے یہ کہا کہ ابو بکر آج کے بعد تو نے جو یہ 15 شعبان کی رات گزاری ہے، اس کے بعد عمل کرنا چھوڑ دینا، تیرے لیے جنتی جنت ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ صرف اور صرف گمراہی کا راستہ ہے۔ یہ بدعت جن کے پیچھے ہم چل رہے ہیں، یہ بدعت ہمیں گمراہی کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم کی طرف، آگ کی طرف لے کے جائے گی۔ بدعت کرنے والا، بدعت کروانے والا، اور بدعت اس کی سپورٹ کرنے والا، کتی کی سپورٹ کرنے والا، جنت کا مستحق بننے کے خواب نہ دیکھیں۔
مجھے اپنی زندگی کے اوپر شک ہو سکتا ہے، نبی کی بات پہ شک نہیں ہو سکتا۔ جب نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ گمراہی اس کو آگ کی طرف لے جانے والی ہے، پھر یہ ذہن سے نکال دو کہ تم جنت کی طرف نہیں جانے والے۔ آج ہم ان کو روکنے کی بجائے ہم ان کے کھانے کے متلاشی ہیں۔ کئی ایسے لوگ دکھا سکتا ہوں جو گل خاطی کے کھانوں کو ترس رہے ہیں، ہے میری جماعت، شب جمعہ کے کھانوں کو ترس رہے ہیں، ہے میری جماعت کے لوگ۔ اللہ، شب برات کے کھانوں کو ترس رہے ہیں، ہے میری جماعت کے لوگ۔ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ 4-5 دن میت کو گزرنے کے بعد وہ گل خانے کیے جا رہے ہیں، وہ ختم کیے جا رہے ہیں، وہ قرآن خانے کیے جا رہے ہیں، اور یہ عقیدہ توحید سے وابستہ، جس کا سینہ توحید سے پیوند، سنت سے پیوند ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ 5 دن کے بعد، 10 دن کے بعد خیرات کر رہا ہے۔ کس کی؟ میت۔ اللہ، اگر 5 دن کے بعد، 10 دن کے بعد خیرات جائز ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دے سکتے؟ دنیا کے باقی مسائل بتا دیے، صدقہ کرنے کا طریقہ بتا دیا، صدقے کا حکم دے دیا، یہ نہیں بتایا کہ میت کے مرنے کے بعد چاول بھی پکانا۔ او میرے بھائیوں، اس گمراہی سے نکلیے۔ بنتی کا ساتھ دینے والا صحیح البخاری کی حدیث کو پڑھ کے چاہتا ہے اپنا اندازہ لگانا، اپنے آپ کو چیک کرنا۔ صحیح البخاری کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی بنتی کو امان دیتا ہے، امن دیتا ہے، اس کی سپورٹی کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کا سہارا کرتا ہے، فرمایا اس کی فرضی عبادت بھی گئی، نفلی بھی گئی۔ جاؤ اپنی فرضی بھی بچا لو اور نفلی بھی بچا لو۔ صرف مشرک اور بنتی کو سپورٹ کرنے والا، اس کی فرض نماز بھی گئی، نفل نماز بھی گئی۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، اللہ کے نبی کی بات ہے۔ اگر حوالہ نہ دو، چوک کے اندر لٹکا کے جو ہے مجھے ختم کر دینا، کوئی ضرورت نہیں ہے اس زندگی کی، اس جان کی۔ کیا فرمایا آگے؟ سخت کلمات فرمایا، اللہ کی لعنت ہے ایسے بندے پر جو بنتی کی سپورٹ کرتا ہے۔ یہاں تک خاموش نہیں ہوئے اللہ کے نبی، فرمایا کہ بنتی کی سپورٹ کرنے والا، بنتی کے ساتھ رشتے جوڑنے والا، فرمایا اس پر فرشتوں کی بھی لعنت ہے۔ اور اگلی بات فرمایا کہ بنتی کی حفاظت کرنے والا، اس کا ساتھ دینے والا، اس کے ساتھ دوستی جوڑنے والا، اس کے ساتھ رشتے داری کرامت کرنے والا کیا ہے؟ دنیا کی جتنے لوگ ہیں سب لوگوں کی لعنت ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، میرا کوئی فرمان نہیں ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ بچیے، اپنے آپ کو بدعت سے محفوظ کیجئے، خرابات سے محفوظ کیجئے۔ یہ چند منٹ کی زبان کی جو لذت ہے، اس لذت کی پرواہ نہ کرو، وہ جنت کی لذت کی پرواہ کرو۔ یہ نہ دیکھو برادری ٹوٹ جائے گی، کنبہ قبیلہ ٹوٹ جائے گا، بچی ناراض ہو جائے گی، بچہ ناراض ہو جائے گا، بدعت کا انکار کرو۔ جب تم بدعت کا انکار کرنے والے بن جاؤ گے، دنیا میں گمراہی خود بخود ختم ہو جائے گی۔ یہ دوسرا سبب ہے۔ پہلا سبب غلو، دین کے اندر غلو کرنے سے بچو۔ دوسرا سبب بدعت سے، خرافات سے اپنے آپ کو پاک کرو۔ آئیے تیسرا سبب جہالت ہے۔
اور یہ جہالت جو ہے اس کو مٹانے کے لیے قرآن کی طرف آنا پڑے گا، اور اس کو مٹانے کے لیے میٹرک نہیں چاہیے، اس کو مٹانے کے لیے سائنس نہیں چاہیے، اس کو مٹانے کے لیے ڈبل جو ہے میٹرک نہیں چاہیے۔ وہ میرے بھائیوں ایم اے کی ڈگری، بی اے کی ڈگری، بی ایڈ کی ڈگری نہیں چاہیے، ایم بی بی ایس کی ڈگری نہیں چاہیے، پی ایچ ڈی کی ڈگری نہیں چاہیے، ڈگری چاہیے تو صرف اور صرف قرآن اور حدیث کی چاہیے۔ جہالت سے نکلنے کا جو حل ہے، ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ جو جہالت ہم پھیلا کے جا رہے ہیں، اس جہالت کی وجہ سے ہمارے گھروں کے اندر امن نہیں آئے گا، ہماری عزتیں محفوظ نہیں رہیں گی، ہمارے جو ہے معاملات درست نہیں ہوں گے۔ پھر بھی ہمیں فکر ہے تو اس دین والی تعلیم کی نہیں، دنیا والی تعلیم کی فکر ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، گھر کے اندر 6 افراد، ہمیں 6 افراد کو ایم اے کروانے کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ، ہماری بچی ایم اے کر جائے۔ تو کبھی کسی نے یہ سوچا کہ میرا بچہ عالم دین بن جائے؟ نہیں، افسوس، ہماری زندگی جس کو ہم کیا کہتے ہیں اچھی زندگی ہے، کون سی زندگی ہے؟ مسلمانوں والی زندگی ہے، مومنوں والی زندگی ہے۔ اللہ، جب تک اپنے اندر سے جہالت کو نہیں مٹاؤ گے میرے بھائیوں، تب تک جو ہے تم ہدایت کے راستے پہ نہیں آ سکتے۔ اپنے اندر سے جہالت کو مٹاؤ، جہالت مٹے گی، دین کی تعلیم سے مٹے گی، دنیا کی تعلیم سے نہیں مٹے گی۔ دنیا کی تعلیم جتنی مرضی دیتے رہو، جہالت نہیں مٹ سکتی۔ اگر دنیا کی تعلیم سے جہالت مٹنی ہوتی تو تمہاری عدالت کا، تمہارے ملک پاکستان کا چیف جسٹس کبھی نہ کہتا کہ قرآن جو ہے اس کے اندر یہ موجود ہے لا اکراہ فی الدین، اور اس کی غلط تشریح نہ کر دیتا، اور کبھی یہ نہ کہتا کہ جی آرٹیکل 20 اور 22 کے تحت جو ہے ہر مذہب کو، ہر فرقے کو جو ہے اجازت ہے کیا کرے جی، اپنے مسلک کی، اپنے فرقے کی، اپنے مذہب کی نشر و اشاعت کرے، ادارہ کھولے۔ ہے چیف جسٹس، ہے قاضی وطن کا، توہین قرآن کرے، قاضی کو کچھ نہ کہو، قاضی کو کچھ نہیں کہنا، توہین قرآن کرنے دو اس کو، توہین رسالت کرنے دو، قاضی کو کچھ نہیں کہنا، اور توہین اسلام، توہین مذہب کرنے دو، قاضی کو کچھ نہیں کہنا۔ کس کی سپورٹ کر رہا ہے؟ قادیانیوں کی سپورٹ کر رہا ہے، اور جس قادیانی کو اس بنا پر پکڑا گیا کہ یہ جو ہے وہ تفسیر بانٹ رہا تھا جس کے اندر تحریف کی گئی ہے، بدل تبدیل کیا گیا ہے، اس کے اندر اپنے مسائل کو داخل کیا گیا ہے، اس پر جو ہے کیس کیا گیا، اس کو جو ہے پھر 2 مرتبہ اس کی بیل کو ختم کیا گیا عدالت کے اندر۔ لیکن جیسے ہی قاضی صاحب آئے، قاضی صاحب نے آتے ہی اس جو ہے مجرم کو، اس قادیانی کو جو ہے رہا کر دیا، اور پھر ساتھ میں یہ بھی قانون سمجھا دیا آرٹیکل 20 کے تحت، 22 کے تحت کیا ہے، ہر کسی کو ادارہ کھولنے کی اجازت ہے۔ اللہ، وہ پہلے ہم باقی ادارے بند نہیں کر سکے جو جھوٹی نشر و اشاعت کرنے والے ہیں اور جو بدعات و خرافات کو پھیلانے والے ہیں، اب اور ایک ادارہ کھولنے والا ہے ہماری مصیبت کے لیے ازمات سے۔ اور پھر اگر آرٹیکل 20 اور 22 کی بات کرتا ہے، اس کے اندر قادیانیت کو اجازت نہیں ہے، اس میں عیسائیت، یہودیت،
اقلیتوں کو اجازت ہے. قادیانیت نہ مذہب ہے نہ فرقہ ہے، یہ ایک فتنہ ہے. میں قاضی صاحب سے پوچھتا ہوں، تو اللہ کے نبی کی اور قرآن کی اتنی توہین کرنے کے لیے جو ہے تلا ہوا ہے، اور جناب والا اپنے آپ کو محب رسول بھی مانتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ توہین عدالت نہ کرو. توہین عدالت میں گرفتاری ہے، توہین مذہب میں گرفتاری نہیں ہے. توہین قرآن میں گرفتاری نہیں ہے. جب توہین عدالت کرے اس کو پکڑ دو، گرفتار ہے، اس کے ولٹ جائے. اور قاضی صاحب وہ قادیانی اللہ کے نبی کے علاوہ کسی اور کو نبی بنا کے کھڑا کرتا ہے. وہ عیسائی کسی اور کو نبی تو نہیں مانتا، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، کسی اور کو نبی تو نہیں کھڑا کیا. وہ قاضی صاحب انہوں نے تو جو ہے اللہ کے نبی کے بعد کسی اور کو نبی بنا کے جو ہے کھڑا کیا ہے، اس کی جو ہے سپورٹ کرنے والے، نشر و اشاعت کرنے والے ہیں، اور آپ ان کو مسلمان کہتے ہیں. اگر قاضی صاحب کی عدالت کے باہر میں اپنی کرسی لگاؤں اور میں کہوں کہ چیف جسٹس میں ہوں، قاضی صاحب برداشت کرے گا؟ قاضی صاحب کو یہ برداشت نہیں ہوگا کہ چیف جسٹس تو میں ہوں. یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ قاری اویس جو چوک منڈا سے اٹھا اور سپریم کورٹ کے سامنے آ کے بیٹھ گیا کہ میں چیف جسٹس. تو اپنی چیف جسٹس کی کرسی پر کسی اور کو فائز نہیں دیکھنا چاہتا. اللہ کے نبی کی کرسی پر ایک قادیانی کو، احمد رضا قادیانی کانا، اس کو بٹھانا چاہتا ہے، اس کی نبوت کی اشاعت کرنا چاہتا ہے. بڑی بدبختی کا عالم ہے. اس بدبخت کو دیکھو، ہمارے پاکستان کے اندر موٹر وے پہ ایک لائٹ والا ٹرک نہیں چلتا، گاڑی نہیں چلتی موٹر وے پہ. ایک لائٹ والی گاڑی چلا کے دیکھو، چلا لو. مگر یہ کالا، ایک آنکھ سے جو کالا ہے، جس کی ایک آنکھ ایک بتی بند ہے، یہ اس کو نبی بنائے. خوف کرو کہاں سے اس کو اٹھا کر لیا. یہ جہالت کو ختم کرنا ہے تو میرے بھائیوں اپنے گھروں کے اندر قرآن کو داخل کرو، دین کی تعلیم کو داخل کرو. مر جاؤ، سوکھے ٹکڑوں پر گزارا کر لو، مگر قرآن کی تعلیم دے کے جاؤ. نہیں دے دی نہیں، مگر یہ بات میری بھی لکھ لو، وہ وقت دور نہیں ہے جب تمہاری لاشوں کو ان جو ہے بدبختوں کی طرح، ان کفار یہود و نصارا کی طرح لاشوں کو گھسیٹا جائے گا اور آگ لگائی جائے گا. وہ وقت دور نہیں ہے. نہ پڑھاؤ کوئی بات نہیں، سبھی جو ہے ڈاکٹر بنا کے جاؤ، سبھی دکاندار بنا کے جاؤ، سبھی کاروبار والے بنا کے جاؤ. وہ بچہ جو ہے میٹرک سے فیل ہو جائے ہم زور لگا دیتے ہیں، ہم جو ہے قرآن کی تعلیم کے لیے زور نہیں لگاتے. بچہ میٹرک میں فیل ہوا، ہمیں فکر پڑ گئی، ہم نے جو ہے سکول میں بھی ٹائم دیا، ہم نے ٹیوشن کے لیے بھی پیسے ٹائم دیا، گھر میں بھی اس کو جو ہے مجبور کیا کہ پڑھ بیٹا میٹرک میں پاس ہونا ہے. کبھی یہ نہیں سوچا کہ بچہ تو نے میٹرک میں تو پاس ہونا یا نہیں ہونا، کل قیامت کے دن پاس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیا کل قیامت کے دن تو میرا پاس ہونے کا سبب بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ کوئی بات نہیں ہے. 6 بچوں کو جو ہے کوئی بات نہیں ہے، پی ایچ ڈی کروا کے جاؤ، لیکن پھر قبر کے اندر جو فرشتے پی ایچ ڈی کروانے والے، اس کی فکر ابھی سے چھوڑ دو. پھر کل قیامت کے دن اور قبر کے اندر پتہ چلے گا کہ کیسی پی ایچ ڈی ہوگی. کوئی بات نہیں. وہ جتنا زور دنیا کی تعلیم میں لگاتے ہو، اس جو ہے زور کا صرف ایک حصہ، چوتھائی حصہ صرف دین کی تعلیم کے لیے لگاؤ.
پھر دیکھو اپنے گھروں کے اندر امن آتا ہے.